بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر کی وجہ سے اگر کسی مسلمان کے روزے یعنی مسلمان کسی نے سفر کیا ہے اور اس کی وجہ سے اس سال رمضان کے جتنے روزے ہوئے ہیں تو اس کے روزے کم یا زیادہ ہو جائیں تو وہ کیا کرے؟ اب جیسے عام طور پر عرب ممالک میں چاند پہلے نظر آ جاتا ہے، تو وہاں اگر کوئی آدمی موجود تھا رمضان کی 1 تاریخ کو، یعنی وہاں پر رمضان شروع ہو گیا اور اس کے بعد وہ پاکستان میں آ جاتا ہے، تو یعنی رمضان کے ختم کے موقع پر رمضان کی ابتدا میں وہ سعودیہ میں تھا یا ابوظہبی میں تھا، دبئی میں تھا، اور اب رمضان کے اختتام پر یعنی 24 رمضان کو 25 رمضان کو وہ پاکستان آ جاتا ہے۔ اب پاکستان آتا ہے تو یہاں پر جو ہے پاکستان میں 1 دن روزہ بعد میں شروع ہوا ہے، اور یہاں پر اس سال رمضان 30 روزوں کا ہے، تو اب اس کے مجموعی طور پر 31 روزے ہو جائیں گے، یعنی تو اب یہ اس کو آخری روزے میں جو 31واں روزہ ہوگا تو اس کو اس دن کیا کرنا ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ رمضان اجتماعی عبادت ہے، انفرادی عبادت نہیں ہے، لہذا اس آدمی کو 31ویں دن بھی روزہ رکھنا ہوگا۔ البتہ اس کے 30 روزے فرض ہو جائیں گے اور 1 روزہ نفلی ہوگا، لیکن اس کے لیے اس دن افطار کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کی دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی رمضان کی ابتدا میں یہاں پر ہو اور پھر آدمی رمضان کے اختتام پر عرب ممالک میں ہو، جیسے لوگ رمضان کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں اور ان کا عمرے کا سفر جو ہے وہ رمضان یہاں شروع ہونے کے بعد ہے۔ مثلا کوئی آدمی 10 رمضان کو 15 رمضان کو عمرے پر جاتا ہے اور اس نے عید کر کے واپس آنا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ وہاں پر رمضان 1 دن پہلے شروع ہو گیا تھا، تو اور یہاں پر رمضان 1 دن بعد میں یا 2 دن بعد میں شروع ہے، کبھی 2 دن کا وقفہ بھی ہو جاتا ہے، تو اب اس کے جو روزے وہاں پر جائے گا تو کیا جس دن وہاں پر سعودی عرب میں عید ہوگی تو وہ کیا کرے گا؟ اس دن روزہ رکھے گا، حالانکہ کیونکہ اس کے روزوں کی تعداد پوری نہیں ہوئی، یا وہ افطار کرے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جس طرح رمضان کا شروع کرنا اجتماعی ہے، اسی طرح رمضان کا ختم کرنا بھی اجتماعی ہے، انفرادی نہیں۔ تو لہذا وہ کیا کرے گا؟ اس دن جب سعودی عرب میں یا ابوظہبی میں کسی بھی ملک میں جہاں پر عید کا اعلان ہو جاتا ہے، وہاں کی حکومت عید کا اعلان کر دیتی ہے، تو یہ ان کے ساتھ عید کی نماز پڑھے گا، عید کا دن عید منائے گا۔ البتہ اس کے جتنے روزے کم ہوئے ہیں 1 یا 2، تو ان روزوں کی پھر بعد میں یہ قضا کرے گا۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اگر روزے کم ہو رہے ہیں تو ان کی قضا کر لے گا، لیکن رمضان کا شروع کرنا ختم کرنا یہ انفرادی طور پر نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ اجتماعی طور پر ہی کیا جائے گا۔ تو جس جگہ پر ہے وہاں پر اگر رمضان ابھی باقی ہے تو یہ روزہ رکھے گا، اور اگر وہاں پر رمضان ختم ہونے کا اعلان ہو گیا اور عید الفطر شروع ہو گئی ہے تو یہ روزہ نہیں رکھے گا، اور اگر اس میں گنتی کے اعتبار سے اس سال رمضان کے جتنے روزے تھے اس سے کم ہوئے ہیں تو یہ پھر بعد میں 1 روزے کی قضا کر لے گا۔